اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کشف الاسرار اردو ترجمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ ترجمہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، اور عاقبت کا نیک انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اصحاب پر اور تمام اہل بیت پر۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ترجمہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی اپنی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ لامحدود بے شمار درود ہو خاتم النبیین، رسول رب العالمین، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ضمیر کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے انوار سے روشن کرنے والے ہیں۔ لامحدود درود ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اس تصنیف کا مصنف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ ترجمہ۔ اور میری توفیق اللہ ہی سے ہے۔ عالم باللہ اللہ تعالیٰ کے ان اقوال کے مرتبہ تحقیق پر ہوتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ۔ اللہ نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اکل الحلال و صدق المقال۔ ترجمہ۔ اسے حلال کھانے اور سچ بولنے کی توفیق عطا کی۔ دعا نفسک و تعال۔ ترجمہ۔ اپنے نفس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا۔ وہ عالم باللہ معرفت توحید حق تعالیٰ کی راہ دکھا کر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور جمعیت بخشتا ہے۔ وہ علم عظم سے الف یعنی اس میں اللہ ذات کا راز کھولتا ہے کہ الف سے کل و جز کے تمام علوم کا مطالعہ، اور اسی ایک کلمہ سے حضوری حق تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ واصل کرنے والا پاک مذہب سنی اور اہل سنت والجماعت کا ہے۔ دونوں جہانوں کو ایک ہی لمحے میں طے کرنا طریقت میں صرف طریقہ سروری قادری سے ممکن ہے، اور قادری فقیر کامل اللہ قادر کی قدرت سے قدیر ہوتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کے حکم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور باطنی ارشاد کے مطابق فقیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، فناح فیہو ولد باجدید رحمت اللہ علیہ عرف آوان نے تصنیف کی ہے، جو دارالسلطنت صوبہ لاہور کے مضافات میں واقعہ خطہ شورکوٹ کا رہائشی ہے، جہاں وہ اللہ جل شانہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی بدولت اپنے نفس پر خود منصف اور امین ہے۔ وہ دین کو زندہ کرنے والا اور طریقت کے ہر ظاہری باطنی طریقہ سے آگاہ ہونے کی بنا پر ہر راہ سلک کا عادل بادشاہ ہے۔ عارف کی نگاہ ہر شے کو دیکھنے اور پرکھنے والی کسوٹی ہوتی ہے۔ وہ معرفت توحید الہی کے راہ حضوری سے واقف اور اس کے لائق ہوتا ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدہ سے حاصل ہونے والا علم حضوری اس بات کا گواہ ہے کہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضوری کا منصب حاصل کیے بغیر طالب مرید کو تلقین کرنا عظیم گناہ ہے۔ ایسا کرنے والے ناقص مرشد کے طالب مرید بالآخر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس رسالہ کا نام کشف الاسرار رکھا گیا ہے۔ مرشد کامل پر یہ لازم اور فرض عین ہے کہ وہ پہلے طالب مرید کو علم دعوت کی تعلیم دے کہ یہ علم دعوت دائمی جمعیت عطا کرنے والا، قرآن کے موافق، نفس اور شیطان کے مخالف اور موذی و پریشان کافروں کو قتل کرنے والی ننگی تلوار ہے، جو ان سب کو ایک ہی دم اور قدم میں مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔
اسم اعظم یعنی اسم اللہ ذات کو پڑھنے اور اس کا تصور کرنے سے لطف و فیض حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے فضل سے تمام آرزویں پوری اور غم دور ہوتے ہیں۔ ایسے صاحب دعوت جو اس کے عامل بھی ہوں اس جہان میں بہت ہی کم ہے، کیونکہ سورہ مزمل کی دعوت کا علم مشکل ہے۔ تمام عالم کی مہمات کی مشکل کشائی کے لیے اگر علم دعوت کو ایک بار ترتیب سے پڑھا جائے تو اس کا عمل تا قیامت نہیں رکتا۔ شرط یہ ہے کہ ظاہر میں ایسی دعوت پڑھنے والا علم ناظرات کے ذریعے خود کو اللہ کی نگاہ میں منظور بنا لے اور علم حاضرات کے ذریعے خود کو حضوری میں پہنچائے اور قرآن کو حفظ کر کے اللہ کے قرب و معیت میں بار بار ختم قرآن کے دور کرے۔ قرآن پاک کو اس طریقہ سے پڑھنا ظاہر میں توفیق اور باطن میں تحقیق برحق سے ممکن ہے۔ قرآن کو اس طریقہ سے پڑھنے والا باطل بدعت سے استغفار کر کے حق کو قبول کرنے والا اور شریعت میں ہوشیار ہوتا ہے۔ پہلے سورہ المزمل پڑھ کر تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے خود کو مقام وحدت میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائے، جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں متبرک کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے علم تصرف، کلمہ توفیق تصور اور تصرف اسم اللہ ذات تحقیق کے ساتھ حفظ قرآن کے دور کرے۔ سورہ مزمل کے ساتھ علم دعوت پڑھنے کی ترتیب کا اشارہ اس طرح ہے: اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ثقیلا ثقیلا۔ جو کوئی اس طریقہ سے سورہ مزمل کو پڑھ کر اپنا وسیلہ بناتا ہے اس کی دعوت فوراً شروع ہو جاتی ہے، اور بے شک اسی وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف لاتی ہے اور اللہ کے لیے اس بات کا وعدہ کرتی ہے کہ وہ سورہ مزمل پڑھنے والے کو قیامت تک اپنی رفاقت سے جدا نہ کرے گی۔ جو کوئی اس طریقہ سے سورہ مزمل کو علم حاضرات کے ساتھ پڑھے گا تو دونوں جہان اس کے تصرف میں آ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ سورہ مزمل کو پڑھنے والے کے دم در دم، دل در دل، نفس در نفس، قلب در قلب اور امر روح در روح میں نور جمع ہو کر اس کی جامع پوشاک بن جائے، وہ شریعت لطیف کا لباس پہن لے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے قرب سے ہزاروں ہزاروں بے شمار لطائف جوش مارنے لگیں۔ الستو بربکم کے مقام اصل میں صف در صف موجود اولیاء اللہ، مومنوں اور مسلمانوں کی ہر جماعت تک خود کو پہنچائے اور کالو بھلا یعنی ہاں تو ہی ہمارا پروردگار ہے کے قول کا اقرار کرے۔ تمام ارواح مدرجہ بالا طریقے سے ختم قرآن کا دور مدور کرنے والے حافظ قرآن کی حفاظت میں رہتی ہیں اور روحانی طور پر ہر کوئی اس کے حکم و اجازت کے تحت آ جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ علم دعوت پڑھنا ظاہری طور پر توفیق اور باطنی طور پر حضور یہ تحقیق سے ممکن ہے۔ عالم باللہ کے لیے یہ مراتب ایک ہی دم میں کھول دینا اور ایک ہی قدم پر دکھا دینا آسان کام ہے، لیکن ناقص کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ اس معمہ کو صاحب معمہ یعنی اولیاء اللہ ہی حل کر سکتے ہیں اور عارفوں کو دکھا دیتے ہیں کہ ظاہری و باطنی علم کا حقیقی حصول قلب کے مدرسے میں ہی ہوتا ہے، جس کے ظاہر ہونے کے بعد وجود میں نفاق باقی رہتا ہے، نہ کینہ۔ بیت رفت عمری در مطالعہ بارکم، با خدا واصل نشد افسوس و غم۔ ترجمہ: تمام عمر لکھنے اور پڑھنے میں گزر گئی، افسوس اور غم اتنا لکھنے پڑھنے کے باوجود خدا کا وصال نصیب نہیں ہوا۔ اصل علم وہ ہے جو عجب اور ہوا سے باز رکھے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل کر کے ہر علم کا حقیقی مطالعہ کرو۔ جس شخص کے پاس اس علم کی رفاقت اور وسیلے کا گواہ نہیں، وہ طلب دنیا میں مبتلا ہے اور گناہ کے مرتبہ پر ہے۔ اس علم کے حصول کے لیے سب سے پہلے چاروں نفس کے چاروں پرندوں یعنی شہوت کے مرغ، حرص کے کوے، زینت کے مور اور ہوا کے کبوتر کو ذبح کر دینا چاہیے۔ بیت چار بودم سے شدم اکنودوم و ازدوئی و گزشتم و یکتا شدم۔ ترجمہ: پہلے میں 4 تھا، پھر 3 ہوا اور پھر 2 ہو گیا، پھر دوئی سے گزرا تو یکتا ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ یکتائی اور قلب کی صفائی، اس میں اللہ ذات کے تصور سے
इस तरह हासिल होती है कि ज़ाहरी हवास बंद हो जाते हैं और बातिनी हवास खुल जाते हैं। वजूद से बुरे औसाफ निकल जाते हैं और सब अज़ा में अल्लाह का नूर ज़ाहिर हो जाता है। हर इल्म पर उसका आलिम गालिब होता है। इल्म हकीकी के मुतालिया के जरिए तमाम मुतालिब का मुशाहिदा हो जाता है और कल्ब नूर बन जाता है। मालिकुल मुल्क यानी अल्लाह ताला के हुक्म से फकीर मालिकुल मुल्की होता है और ये मर्तबा इल्म हाजिरात से हासिल होता है। कुल व जुज़ की तमाम मखलूकात अगरचे बेशुमार हैं, लेकिन ये तमाम जामिया साहिब हाजरात के शुमार में होती हैं। कायनात के तमाम इल्म उलूम, फरिश्तों के नाम, बाराने रहमत के तमाम कतरे, मारिफत तौहीद की तमाम मनाजिल व मुकामात, इल्हाम, तजल्लियात ज़ात व सिफात और इस्माए बारी ताला अगरचे बेशुमार हैं, लेकिन उसके शुमार में होते हैं जो कुछ रुए जमीन पर है, जैसा कि नबातात, इल्म कीमिया अक्सीर, पहाड़ों में संगे पारस, अल्लाह के गैबी खजाने, तसर्रुफ के खजाने, फतूहाते इल्मो इरादात और कुतुबे लारैबी अगरचे बेशुमार है, लेकिन ये भी उसके शुमार में है। तमाम दरख्तों और दीगर पौधों के पत्ते, इस्मे आज़म और औलिया अल्लाह बेशुमार है, लेकिन ये सब उसके शुमार में है, यानी उसके मुहीत में है। मर्द वो है जो कुरान पाक की आयात, कलमाए तय्यबात, मुतबर्रक इस्माउल हुस्ना, इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल होने वाले इल्म हाजिरात की चाबी से इल्म नाजरात का कुफल एक ही दम में खोल ले और मुशाहिदात के एक ही कदम में दुनिया फानी के खजानों पर तसर्रुफ, बकाए जावदानी और मारिफत तौहीद रब्बानी का मुशाहिदा कर ले। अगर ज़ाहिर व बातिन की दौलत व सादत यानी इल्म कुरान व तफसीर, विलायत का बातसीर इल्म गनायत, कीमियाए इक्सीर, रोशन ज़मीर बनाने वाला इल्म हिदायत, फना फिल्ला फ़कीर बनाने वाला इल्म गनायत और दोनों जहान पर अमीर बनाने वाला लामहदूद इल्म हासिल कर लिया जाए, मगर पहले ही रोज मुर्शिद कामिल का हुसूल ना हुआ और खुदा से वासिल ना हुआ, तो अल्लाह ताला के इस बातनी राह पर चलने वाले सब लोग परेशान होकर गुमराह हो जाएंगे। जो इस रिसाला को इखलास से पढ़ेगा उससे कोई चीज मख्फी और पोशीदा नहीं रहेगी। जो इल्म हाजरात का पोशीदा राज जान लेता है, मुल्क सुलेमानी अलैहिस्सलाम हमेशा के लिए उसकी कैद में आ जाता है। ऐ अजीज, जान ले, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के इल्म हाजरात की कुना से 4 मुरातिब खुलते हैं और इस इल्म पर अमल करने से ये चारों मरातिब तसर्रुफ में आ जाते हैं। पहला मर्तबा ज़िल्लुल्लाह बादशाह का है, दूसरा मर्तबा उस वली का है जो 7 जमीनों और 9 आसमानों में माह से माही तक तैर सैर कर सकता है, तीसरा मर्तबा फनाफिल्ला, बका बिल्ला, आरिफल्ला और मुकर्रबे इलाही औलिया अल्लाह का है और चौथा मर्तबा कुर्बे जलील की राह से आगाहे आलिम बिल्लाह का है जो अल्लाह तक पहुंचने की कतई दलील है। ये सब दर्जात भी इल्म हाजरात की बरकत से हासिल होते हैं जो इब्तिदा से इंतहा तक के तमाम जुज़वी और कुल्ली उलूम का खातिम और उनका इहाता करता है। सिर्फ इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर ही इस राह की तमामियत तक पहुंचाता है। जो शख्स इल्म कदीर की कुदरत का ये कायदा नहीं जानता और हर मुमकिन तौर पर इल्म हाजरा तक नहीं पहुंचता, वो अहमक है कि खुद को आबिल, फकीर कामिल और वली अल्लाह कहलवाता है। ये तरीक की नहीं, तौफीक की राह है, तफरीक की नहीं, तहकीक की राह है। ये तकलीद की नहीं, तौहीद की राह है। ना ये रंजे गंज की राह है, ये दिल ख्वाही की राह है, ना के गुमराही की। ये मुशाहिदा और मारिफत की राह है, ना के मेहनत व मुजाहिदा की। ये राह इस कदर तेज रफ्तार है कि तालिब मुरीद को एक ही नजर में इल्म हासरात के जरिए लोहे महफूज के इल्म के मुताले तक पहुंचाकर नफ्स और बिद्दत के कहर से बचा लेती है। ये राह ला योहताज है, मोहताज नहीं। ये रोजा और नमाज की राह है कि जिसमें रुकू व सुजूद के दौरान अल्लाह ताला हय्यो कय्यूम इल्हाम के जरिए तमाम सवालों के जवाब देता है। इस राह में ज़वाल नहीं बल्कि विसाल की हवा चलती है और अल्लाह की तरफ से सौफा तरानी की बे आवाज सदा आती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन,
नमाज मोमिनों की मिराज है। मुझे उन लोगों पर ताज्जुब होता है जो बार बार रब्बे इरनी पुकारते हैं, लेकिन दर हकीकत वो लोगों को ज़ेर करने और बादशाह को मुसख्खर करने के शौक में दावत पढ़ते हैं। ऐसे लोगों पर इल्म दावत हरगिज रवा नहीं होता, खा वो सारी उम्र इल्मुल अस्मा पढ़ते रहें या पत्थर के साथ सर टकराते रहें या बादशाह के पसंदीदा बन जाए। आलम बिल्ला फकीर सिर्फ अल्लाह ताला के लिए दावत कुरान लाजहताज होकर पढ़ता है। वो बादशाह का मोहताज होता है, ना मखलूक का। बैत हर के बाशिद पसंद खालिक पाक, वरना बाशिद पसंद खल्के चे पाक। तर्जुमा, जिस शख्स को अल्लाह पाक पसंद करे उसे क्या परवाह कि मखलूक उसे पसंद करे या ना करे। कुरान पाक से इल्म दावत पढ़ने वाला ऐसा साहिब तसर्रुफ कुव्वत होता है कि रूए जमीन पर जितने भी आमिल साहिब दावत हैं उन सब के इल्म दावत को बंद कर सकता है, और अगर उन पर इल्म दावत खोल दे तो किसी को ये कुदरत नहीं कि उसे बंद कर सके। जो शख्स इस तरतीब के साथ एक मर्तबा हिसार में आ जाए तो फिर वो इस हिसार से बाहर नहीं आता। अगर मुर्शिद कामिल इस सिलसिले में तालिब पर तवज्जो करे तो वो तवज्जो सूरत मुर्शिद में ढल जाती है और कयामत के दिन तक तालिब से जुदा नहीं होती, और हर किस्म की बला और आफात से उसे सलामत और महफूज रखती है। यही मर्तबाए इस्तिकामत, फौकल करामत और मर्तबाए महमूद है जो साहिब तसव्वुर इसमें अल्लाह जात की आकिबत को महमूद बना देता है। अहले बिद्दत का मर्तबा मरदूद है और उनकी आकिबत भी मरदूद है। हदीस मुबारका है, इंतहा इब्तिदा की तरफ लौट जाना है। एक लम्हा का तफक्कुर दोनों जहानों की इबादत से अफसल है। इल्म दावत दिल में दिल की जुबान से कुरान पढ़ा जाता है। इल्म दावत जुबान में पहले जुबान पर इस्मे आजम की जुबान में कुन फायाकून की स्याही से इस्मे आजम लिखा जाता है, जिससे ये लिसानुल फुकरा सैफुर रहमान, फुकरा की जुबान रहमान की तलवार है, बन जाती है। ऐसी कातिल दावत में कल्ब की जुबान से कुरान पढ़ा जाता है जो कुर्बे अल्लाह तक पहुंचा देता है। इल्म दावत जुबान में रूह जो कुदरत का अमर है की जुबान से कुरान पढ़ा जाता है, जिससे अंबिया और औलिया अल्लाह की मजलिस तक रूहानी तौर पर रिसाई नसीब होती है। इल्म दावत जुबान के दौरान दम यानी सांस के साथ कुरान पढ़ने से तालिब के हर सवाल का जवाब हुजूर हक ताला से आता है और उस तक पहुंचाया जाता है। इल्म दावत जुबान में कुरान पढ़ने से ऐसा नूर तौफीक हासिल होता है जिससे तालिब का वजूद सर से कदम तक नूर में ढल जाता है। इस साहिब नूर की हर बात कुर्बे हुजूर से होती है। इल्म दावत के दौरान नफ्स की जुबान से सिर्फ वो कुरान पढ़े जिसके वजूद में नफ्स अम्मारा की नफसानियत बिल्कुल बाकी ना हो। इल्म दावत दम, एक लम्हा के लिए इल्म दावत, एक दिन रात के इल्म दावत, एक हफ्ता के इल्म दावत, एक माह के इल्म दावत, एक साल के इल्म दावत, माजी, हाल और मुस्तकबिल के इल्म दावत में दावत के जरिए कुर्बे रब्बानी पाने वाला रूहानी तौर पर लाहूत लामकाम में पहुंचकर कुरान पढ़ता है। इसे गैबदानी नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहरी आंखों से गैबदानी एक जनूनियत है और शैतानी वसवसा और गौल बयाबानी का अमल है। इसके अलावा ये राह ना कशफ की है और ना ही करामात की, बल्कि ये फनाफिल लहज़ात मुकर्रबुल हक, फकीर जामे, आलिम बिल्ला और आलिम मुंतहा की बरहक राह है। साहिब दावत इल्म दावत में सूरह मुज़म्मिल और दुआए सैफी को तरतीब के साथ पढ़ता है तो अर्शो कुर्सी, लौहो कलम, 9 आसमानों और जमीन के 7 तबकात को यूं जुम्बश देता है कि अंबिया और औलिया अल्लाह की अरवाह इबरत में आ जाती है और फरिश्ते हैरत ज़दा हो जाते हैं। फकीर आलिम बिल्ला कुरान पाक की आयात से इस तरह दावत पढ़ता है कि दोनों जहान उसकी कैद में आ जाते हैं। ये ऐसा इल्म दावत है जिसके इल्म का मुतालिया रबा मस्कून की बादशाही अता करके तख्ते सुलेमानी अलैहिस्सलाम पर बिठा देता है। ये फकीर के इब्तिदाई मरातिब है। जो फकीर दोनों जहानों पर अमीर होता है उसके शब रोज शिद्दत और सख्ती की हालत में गुजरते हैं। वो संगे पारस की तरह है। हर वजूद जो नाकिस लोहे की तरह होता है जब उसकी सोहबत में आता है तो खालिस सोना बन जाता है। वो सादिकों को इल्म तस्दीक का मर्तबा नसीब करके सिदक तक पहुंचाता है।
ارشاد باری تعالیٰ ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ترجمہ، وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہیں، کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور رفیق۔ حدیث مبارکہ ہے الرفیق ثم الطریق۔ ترجمہ، پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستہ پر چلو۔ اس فقیر کامل کے طالب ہمیشہ حضوری میں باشعور رہتے ہیں، بس اس مرتبہ پر مغرور نہ ہو، کیونکہ مردوں کی راہ تو اس سے بھی آگے، فنا در فنا، بقا در بقا، لقا در لقا ہے۔ اس مرشد کامل کے سامنے باحیا رہ اور اللہ سے ڈرتا رہ۔ فتح علم سے ہے، علم کا ظاہر عبادات اور مقامات کے متعلق ہے، جبکہ علم لدنی اور واردات غیبی اور اللہ کی کتاب قرآن سے حاصل ہونے والی فتوحات لا ریبی علم کا باطن ہے۔ علم باطن کی ان تینوں اقسام کا نقش طلب کر جن کا عمل تجھے دونوں جہان کا تماشا دکھائے۔ مذکورہ نقوش یہ ہیں: تصور طریق، تصور توفیق، تصور تحقیق اور تصور دریائے عمیق۔ تصور طریق اللہ۔ تصور طریق یہ ہے کہ اس میں اللہ ذات کے تصور سے ایک ہی سانس میں دونوں جہان کی ذات کو طے کر لے، جس سے دونوں جہان کا نظارہ ہمیشہ کے لیے اس کے مد نظر آ جائے۔ تصور تحقیق یہ ہے کہ اس میں اللہ ذات کے ذریعے خود کو قرب الہی سے حضوری توحید تک پہنچائے اور ہمیشہ اللہ کی نظر رحمت میں منظور رہے۔ تصور دریائے عمیق یہ ہے کہ تصور کرنے والا اس میں اللہ ذات کے تصور کے ذریعے دریائے توحید میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ پھر وہ دوران زندگی اور موت کے بعد بھی کبھی توحید سے باہر نہیں نکلتا، اور اس کے قلب اور قالب کے ساتھوں انتام میں توحید کا نور منکشف ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ حضوری میں رہ کر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے باتیں کر رہا ہے۔ جس کو ان تین تصوروں کی راہ معلوم نہیں، وہ طریقت میں تصور کے صحیح طریقہ سے آگاہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کل و جز کی تمام مخلوقات، ذات و صفات، الہام کی تجلیات، کلام، نور، حضور، مغفور، شوق الہی کا سرور، صرف اللہ اللہ اللہ، اس میں اللہ ذات سے حاصل ہوتے ہیں۔ صرف اسی سے باطن معمور ہوتا ہے، اور فنا و بقا، دیدار اور لقا کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ عالم باللہ اسی اسم اللہ سے سانے، یعنی اللہ کی بنائی ہر شے کی حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے اور طالب کو دکھاتا ہے۔ اسی سے گنج الحرمین، شرف الدارین، تصرف کونین حاصل ہوتے ہیں، اور طالب عین نما با عین صفا، با عین بقا، با عین فنا، با ادب با حیا ہو کر اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی حضوری حاصل کرتا ہے۔ اس نقش کے تصور میں ہی سب کچھ ہے، کیونکہ اسی سے ہمیشہ جاری رہنے والا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اسی سے وہ علم حاصل ہوتا ہے جس کی تہ میں تمام علوم ہے، اسی سے حاضرات کی توفیق نصیب ہوتی ہے جس سے تجھے درپیش ہر مطلب حاصل ہوتا ہے، اسی سے علم ناظرات حاصل ہوتا ہے جو اللہ کی نظر رحمت میں منظور بناتا ہے۔ بیت از اسم اللہ نقش محمد بجو، آنچا ما سوا اللہ از دل بشو۔ ترجمہ، اس میں اللہ سے نقش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاش کر، اللہ کے سوا تیرے دل میں جو کچھ بھی ہے اسے اپنے دل سے نکال دے۔ یہ نقش ظاہر میں توفیق اور باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیق ہے۔ مذکورہ نقش یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 طریقے ہیں جن سے 4 قسم کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرتا ہے، یہ اس کے دل میں قرار پکڑ کر قلب کو زندہ کر دیتا ہے اور نفس کو بالکل مار دیتا ہے، کیونکہ یہ تصور کامل فقیر کے مرتبہ فنا فی اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امیر ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
किसी के दिल में आ जाता है तो ये इसमें मोहम्मद उसे मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जाता है। वो उस मजलिस को देख लेता है, पहचान लेता है और पा लेता है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर का तीसरा तरीका ये है कि जब कोई इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तसव्वुर में लाता है तो इस तसव्वुर से कुल वजुज़ की हर चीज उस पर जाहिर हो जाती है और उसका वजूद मगफूर हो जाता है। आयते मुबारिका है लियगफिर लकल्लाहु मा तकद्दमा मिन ज़म्बिका व मा ताख़र। तर्जुमा, ताकि बख्श दे तुझे अल्लाह जो आगे हो चुकी तुझसे लग़्ज़िशें और जो पीछे रहीं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि साहिब तसव्वुर इंसान हो, ना कि गाय गधे की हैवानी सिफात रखने वाला। चौथा तरीका यह है कि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर से हाज़रात हाजिर हो जाते हैं। साहिब तसव्वुर इल्म नाज़रात से उन्हें देख लेता है, फिर उसके दिल में कोई आरज़ू बाकी नहीं रहती। ये नक्श पहले ही दिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस की हुजूरी से मारिफत का मर्तबा अता करवाने का जरिया है, क्योंकि इल्म हुजूरी पर गवाह है। हुजूरी की बजाय किसी और तरफ रुजू करना गुनाह है। जो मुर्शिद हुजूरी के मर्तबा और मंजिल तक नहीं पहुंचाता और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलकीन नहीं दिलाता, वो मुर्शिद गुमराह है और उसके तालिब रूसिया है। नक्शे फिनाफि शेख से शेख की तवज्जो, तफक्कुर और तसर्रुफ हासिल होता है। जिस तालिब को भी शेख नवाजता है उसके मर्तबा को अपने मर्तबा में तब्दील कर देता है। शेख हुजूरी का नाम है जो दायमी हुजूरी में रहता है। उसके लिए तालिबों और मुरीदों को हुजूरी अता करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उसका बातिन मामूर होता है। मज़कूरा तसव्वुर शेख करने का तरीका ये है कि शेख की लाजवाल खजाने बख्शने वाली सूरत हर हाल में तसव्वुर में रहे। फनाफि शेख के मुकाम पर पहुंचकर जिस तालिब की सूरत शेख की सूरत से बदल जाए वो रोशन ज़मीर हो जाता है। फनाफि शेख से फनाफिल्लाह फकीर का मर्तबा हासिल होता है, जिससे तालिब को निजात, मुसाइब में कमी और मस्ती में भी होशियारी हासिल होती है और वो बातिल बिद्दत से मुकम्मल तौर पर इस्तग़फ़ार करके शेख के हाथ में मोज़ी काफिरों को कत्ल करने वाली तलवार की तरह हो जाता है। जब तसव्वुर शेख से तालिब की सूरत शेख की सूरत से मिलकर यक वजूद हो जाती है तो तालिब कुल हुवल्लाहु अहद कहो कि अल्लाह वाहिद है पढ़ता है। फिर शेख की सूरत तालिब मुरीद को उसका हर मतलब अता करती है और जिस मंजिलो मुकाम पर भी तालिब चाहे पहुंचा देती है। फनाफि शेख की इस मुकाम पर पहुंचकर तालिब में पहली जैसी बेयकीनी बाकी नहीं रहती। उसका यकीन दुरुस्त हो जाता है और उसे मुर्शिद की तलकीन पर मुकम्मल एतबार आ जाता है। तालिब शेख पर अपनी जान कुर्बान करता है और मुर्शिद का यारे गारो गम बरादर बन जाता है। तर्को तवक्कुल में वो जिस्म बा जिस्म, इस्म बा इस्म, कल्ब बा कल्ब, रूह बा रूह, दम बा दम और कदम बा कदम शेख के साथ मिल जाता है। नक्श फनाफि शेख। जब तालिब शेख की सूरत का तसव्वुर अपने वजूद में लाता है तो शेख की सूरत उसे मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूरी में पहुंचा देती है। इस तरीका से फनाफि शेख का आला मर्तबा हासिल होता है, वरना सूरत की बुतपरस्ती मर्तबाए फनाफि शैतान है। ये नक्श फकीर के लिए फैज़े असर, नफ्स पर कहर, साहिब नजर और बातिन का खिजर है। फकीर की नजर में सोना चांदी और मट्टी बराबर है, बल्कि वो नफ्स पर हुक्मरान होता है। फकीर का इब्तिदाई मर्तबा ये है कि उसकी जुबान पर कुरान और तफसीर का इल्म होता है। फकीर इल्म फिका के मुतालिया से रोशन ज़मीर होता है, क्योंकि फिका तमाम मज़कूरा दर्जात के मुशाहिदा का राह पर है। इसका नक्श ये है फकर। जो कोई इसमें फकर का तसव्वुर करता है, इसमें फकर उसे सुल्तानुल फकर तक ले जाता है। अल फकरु ला युहताजु इल्ला इलल्लाह। तर्जुमा, फकर अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं होता। जो मोहताज होता है वो फकीर नहीं हो सकता। फैज और फजल फकर की रूह है। फकर रहमत है, फकर लुत्फ है, फकर हिदायत है, फकर विलायत है, फकर गनायत है, फकर फनाओ बका है, फकर रजाओ कजा है,
فقر قدرت ہے، فقر جمعیت، جمال اور جلال ہے، فقر علم ہے، فقر سر الاسرار ہے، فقر حضوری عطا کرنے والا نور اور عقل کامل باشعور ہے، فقر ہی مالک الملک مقرب ربانی ملک سلیمانی کی بادشاہی ہے، فقر علم کیمیا پر تصرف کا خزانہ ہے، فقر حیات و ممات ہے، فقر علم و درجات ہے، فقر ہی نفس، دم، قلب، روح اور محبت میں جلنے والا دل ہے۔ ان تمام مراتب کا جامع مرتبہ اس میں فقر کے تصور سے کھلتا اور ظاہر ہوتا ہے۔ فقر کے 3 حروف ہیں، فے، کاف، رے۔ حرف فے سے فنائے نفس، حرف کاف سے قہر بر نفس اور حرف رے سے راضی بر خدا مراد ہے۔ اسی طرح حرف فے سے فخر، حرف کاف سے قرب اور حرف رے سے راز بھی مراد ہے۔ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مراتب اللہ کی محبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ حرف فے سے فضیحت، حرف کاف سے قہر خدا اور حرف رے سے فقر مکب کو رد کر دینا مراد ہے۔ نعوذ باللہ من فقر المکب۔ ترجمہ: میں منہ کے بل گرنے والے فقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ شرائع دوم، مکمل مرشد اور پیر کامل کی علامات۔ ایھا المومن کی حقیقت کو جان لے کہ حق کی طلب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پس جو شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کیے بغیر صرف شیخ زادہ ہونے کی وجہ سے خود کو راہبر و پیشوا بنا لیتا ہے، وہ خود بھی ضلالت گمراہی میں ہے اور دوسروں کے لیے بھی مضل یعنی گمراہ کرنے والا ہے۔ ترجمہ: جیسا کہ شیخ جنید رحمت اللہ علیہ اور شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی ایسے صوفی کو دیکھے جس کے سامنے تفسیر، دائیں طرف حدیث اور بائیں طرف فقہ کی کتابیں نہ ہوں تو سمجھ لو کہ بے شک وہ شیطان ہے، اور جو کچھ اس سے ظاہر ہو رہا ہے وہ تمام مکر اور استدراج ہے۔ یعنی اگر اس کا ایک بھی قول یا ایک بھی عمل شریعت اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دیکھے تو ایسے صوفی کو شیطان سے منسوب کر۔ بس ایسے شخص سے سب کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا جاہل شخص پیر و پیشوا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآرِثْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ موڑ لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں جاہلوں میں سے ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سک تر شود از بول پاک تر باشد، از آن کسی کے کن اختلاط با آمی۔ ترجمہ: جو شخص کمینوں سے میل جول رکھتا ہے وہ کتے سے بھی برا ہے، گویا وہ پیشاب سے پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں خناس کے وسوسوں کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تفسیر منیر میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بنی شیطان 2 قسم کے ہیں، جن شیطان جو کہ مشہور ہیں اور انسانی شیطان جیسا کہ جاہل شیخ۔ جن شیطان کی برائی پوشیدہ ہے جبکہ جاہل شیخ کی برائی ظاہر ہے۔ بس سب سے پہلے ضروری ہے کہ پیر کامل کے اعمال اور اقوال مذکورہ طریقہ یعنی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ بعد ازاں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 علموں سے آگاہ ہو۔ ان امور کی بجاوری کے بعد اس کی پیری قبول کرنے کی 4 شرائط ہیں۔ اگر وہ ان شرائط پر پورا اترتا ہو تو اسے پیر بنانا چاہیے، ورنہ کسی ناقص کو اپنا ہاتھ نہیں پکڑانا چاہیے تاکہ نہ خود گمراہ ہو نہ دوسروں کو گمراہ کرے۔ اول یہ کہ وہ تفسیر اور احادیث کے مکمل علم سے واقف ہو، یعنی جانتا ہو کہ کیا ناسخ ہے اور کیا منسوخ، کیا معمول ہے اور کیا غیر معمول، اور ان میں باہم تمیز کر سکتا ہو۔ اور یہ کہ اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے کلام پر ایمان لاتا ہو۔ البتہ اللہ کے تمام کلام پر عمل کرنا فرض نہیں ہے۔ جب تو اس راہ پر استقامت اختیار کر لے گا
تو نفس اور شیطان طرح طرح کے برے طریقوں اور نفس ملہمہ کے فریبوں کے ذریعے تجھ سے پیش آئیں گے، جس طرح بارش کے قطروں میں یا سراب اور گرد و غبار میں، یا جس طرح گرمیوں کے موسم میں گرم دوپہر میں اچانک عجیب و غریب طرح طرح کے رنگ ہماری نظروں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں، جس طرح یہ رنگ حقیقت نہیں بلکہ ہمارا فریب نظر ہوتے ہیں، اسی طرح نفس و شیطان بھی ہمیں فریب دیتے ہیں۔ اسی طرح نفس اور شیطان 10,000 حجاب تیرے سامنے لائیں گے، کبھی قسم قسم کے باغ، خوبصورت لڑکیاں اور جوان صاف و شفاف نہریں، حور و قصور اور عرش و کرسی تیرے سامنے پیش کریں گے جو اصل میں موجود نہیں ہوں گی۔ اس دوران اگر غفلت کی وجہ سے تجھ سے کوئی غیر شرعی کام سرزد ہو گیا تو شیطانی عرش و کرسی تیرے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ پس مرشد کامل وہ ہے جو طریقت کے 4 پرفریب طریقوں سے طالب کو سلامتی کے ساتھ گزار کر حقیقت تک پہنچا دے۔ یہ 4 طریقے جو انا اور زندگا کے مترادف ہیں یہ ہیں: پہلا پرفریب طریقہ جس سے صاحب طریقت کو واسطہ پڑتا ہے، یہ ہے کہ انانیت اور غرور سے بھرپور نفس ظاہری کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے، جس سے عارضی خوشی اور راحت تو ملتی ہے، لیکن یہ مقام اللہ کے قرب اور وصال سے بہت دور ہے۔ اگرچہ یہ مقام مخلوق کی نظر میں ثواب ہے، لیکن خالق کے نزدیک حجاب ہے۔ دوسرا پرفریب طریقہ جو صاحب طریقت کی راہ میں آتا ہے یہ ہے کہ اس پر رجوعات خلق اور جنونیت کا غلبہ رہتا ہے۔ دنیا کی طلب میں گرفتار اہل دنیا اپنے دنیاوی مسائل کے حل کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ مخلوق کے نزدیک وہ فریاد رس ہوتا ہے، لیکن خالق کے نزدیک وہ ناقص اور اہل ہوا و حفظ ہوتا ہے۔ تیسرا پرفریب طریقہ جو صاحب طریقت کو درپیش ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ چرند پرند کو مسخر کر لیتا ہے۔ مخلوق کے نزدیک تو یہ طیر سیر ہے، لیکن خالق کے نزدیک یہ مراتب خیر ہے۔ چوتھا پرفریب طریقہ جس سے صاحب طریقت کا واسطہ پڑتا ہے یہ ہے کہ وہ ناسوت، جبروت اور ملکوت کے مقامات اور طبقات کا مشاہدہ اور سیر کرتا ہے۔ مخلوق کے نزدیک وہ غوث اور قطب ہوتا ہے، لیکن بالائے عرش سے لے کر تخت الثری تک طریقت کی انتہا کے 70,000 مقامات کی معرفت و حقیقت سے محروم ہوتا ہے۔ اگرچہ سکر و صحف کی غلبات کی وجہ سے وہ خود کو حضوری میں رہنے والا عارف سمجھتا ہے، لیکن اصل میں سکر و صحف کے اثرات سے بہت دور ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ شریعت کے لحاظ سے الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اسی لیے غوث، قطب، اوتاد اور ابدال کے نزدیک یہ محض مقامات کبیرہ و صغیرہ ہیں۔ مقامات صغیرہ سے مراد زمین کے 7 طبقات کے مشاہدات ہیں، اور مقامات کبیرہ سے مراد آسمان کے 9 طبقات، عرش، کرسی، لوح اور قلم کے مشاہدات ہیں۔ فقیر عارف باللہ کے لیے مقامات صغیرہ پر نظر رکھنا گناہ صغیرہ ہے، اور مقامات کبیرہ یعنی 9 افلاک کی تیر سیر پر نظر رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ توحید اور معرفت الہی الا اللہ میں غرق ہو کر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہونے کے سوا اس کے لیے ہر شے گناہ ہے۔ وہ آنکھ ہی نہ رہے جو معرفت الا اللہ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے سوا کچھ اور دیکھے۔ بیت دیدہ آن باشد کے بیند این نور، دیدہ آن باشد بود مجلس حضور۔ ترجمہ: آنکھ اسے کہتے ہیں جو عین نور دیکھتی ہے۔ آنکھ وہ ہے جسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری حاصل ہے۔ فقیر جو کچھ کہتا ہے حساب سے کہتا ہے، نہ کہ حسد سے۔ اس کا کلام توحید، معرفت الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے ہوتا ہے۔ آفرین ہے اس پر جس کا ظاہر و باطن ہمیشہ کے لیے ایک ہو چکا ہو، اور جو دن رات مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری اور نور میں غرق رہتے ہوئے بھی لوگوں میں عام انسان کی طرح رہتا ہے، حالانکہ وہ صاحب نظر ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے۔ باطن کی خبریں دینا بظاہر بہت مشکل اور دشوار کام ہے، لیکن کاملین کے نزدیک یہ ایک پلک جھپکنے جیسا آسان ہے۔ ان کے تمام افعال خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، دونوں احوال میں ان کی یہی کیفیت ہے۔ اللہ بس ما سوا اللہ حوث۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام تک
اور پھر خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے دن تک کوئی بھی شخص خواہ بجلی اور ہوا سے بھی تیز دوڑے، پھر بھی وہ ہرگز مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز اور معرفت الہی کی دراز راہ کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن مرد کامل یعنی مرشد کامل اسے اس میں اللہ ذات کی برکت سے پلک جھپکنے میں اس راہ کے صاحب راز کے مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ صاحب تصور اس میں اللہ ذات کا ریاضت طبقات سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ اس میں اللہ ذات کے ذکر و تصور سے اس میں اللہ کی انتہا یعنی ذات تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ بس ما سوا اللہ بس۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو اپنی نظر کی کشش اور ذکر دم کی توجہ کے ذریعے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور انہیں مسخر کر لیتے ہیں۔ بس اس قسم کے دم نوش لوگ سانپ کی طرح ہیں اور پروردگار کی معرفت سے بہت دور ہیں۔ بعض لوگ تفکر اور ذکر سے دل کو تصور میں پیٹ میں لا کر سینہ کی طرف کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حبس دم ہے۔ یہ جھوٹ اور غلط کہتے ہیں۔ یہ ایک بے فائدہ عمل ہے، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں ذکر خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے حبس دم کرنے والے لوگوں کو تلاش کرنے اور ان کی تقلید کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بعض لوگ اپنے آپ کو ذاکر قلبی کہتے ہیں اور سانس کو روک کر ناک کے سوراخ سے باہر نکالتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تو ایسے بد مذہب لوگوں کا منہ تک نہ دیکھے، کیونکہ اس طرح سانس کو روکنا تو کفار اور اہل زنار کا کام ہے۔ ایسے لوگوں سے 1000 بار توبہ کرنی چاہیے۔ دین اسلام کے لحاظ سے حبس کے معنی یہ ہے کہ اپنے ارد گرد شرک و بدعت اور صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے خلاف حصار باندھا جائے اور اپنے ایمان اور اسلام کو حبس یعنی اپنی گرفت میں رکھے۔ یعنی مومن مسلمان ہونا بہت ہی مشکل کام ہے، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سالم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ ترجمہ: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ سانس کو تو روک کر حبس دم کر لیا جائے، لیکن اعمال نص و حدیث کے منافی کیے جائیں۔ ایسا کرنا بے فائدہ ہے اور کفار اور ان جیسے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اگر حبس دم کرنے والے مندرجہ ذیل آیت میں نفس پر ظلم کے معنی یہی سمجھے، یعنی حبس دم کو ہی نفس پر ظلم سمجھے اور دعویٰ کرے کہ وہ اپنے نفس پر حاکم ہے، حالانکہ وہ اس کے غلام ہے، تو ان کا یہ دعویٰ غلط ہے اور جھوٹ بولتے ہیں اور ان کا عمل اس آیت کے خلاف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ ترجمہ: اور وہ جنت میں گیا اور وہ اپنے نفس کے لیے ظالم ہے۔ آیت مذکورہ میں نفس سے مراد 4 پرندے ہیں، یعنی شہوت کا مرغ، زیب و زینت کا مور، حرص کا کوا اور خواہشات نفس کا کبوتر۔ جب یہ چاروں پرندے مار دیے جائیں گے تو شیطان نفس سے جدا ہو جائے گا، صاحب نفس اپنے نفس پر حاکم ہو جائے گا اور نفس نڈھال ہو کر اس کی قید میں آ جائے گا اور مر جائے گا۔ بس نفس کے مرنے میں ہی قلب کی حیات ہے۔ کلام الہی کی اس آیت کے مطابق اس اربع عناصر پر تصرف حاصل ہو جائے گا۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو حکم ہوا، کیا تو اس پر یقین نہیں کرتا؟ عرض کیا، مجھے تو یقین ہے، لیکن صرف اپنے دل کی تسلی کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا 4 پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ منوس کر لے، پھر ان کے اجزاء مختلف پہاڑوں پر رکھ اور پھر انہیں بلا، تو پھر وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئیں گے۔ پھر تمہیں علم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ بیت: ابس را میں گزار ہمدم حبس را، غرق فی التوحید شد عارف خدا۔ ترجمہ: اے ہمدم، اس حبس دم کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، توحید میں غرق ہو کر عارف خدا ہو جا۔ طالب مولا کے لیے ضروری ہے کہ 3 علوم کی معرفت حاصل کرے: علم شریعت، علم طریقت اور علم حقیقت۔ علم شریعت معرفت انسان کا علم ہے اور اس کا تعلق عالم ناسوت سے ہے۔ علم طریقت معرفت نفس کا علم ہے اور اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، جبکہ علم حقیقت معرفت رحمان کا علم ہے جس کا تعلق عالم لاہوت سے ہے۔ تاہم ناسوت کا علم اس جہان یعنی دنیا سے جڑا ہے
ملکوت کا علم اس جہان یعنی اخروی جہان سے، اور جبروت کا علم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہے، جو نہ اس جہان سے ہے نہ اس جہان سے۔ البتہ یہ بانشان ہر جگہ موجود ہے، لیکن علم لاہوت رحمانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصال کا علم ہے جو بے نشان ہے، کیونکہ اللہ خود بے نشان ہے۔ علم ناسوت کی معرفت پر استقامت عالموں کی راہ ہے، علم ملکوت کی معرفت پر استقامت زاہدوں کی راہ ہے، علم جبروت کی معرفت پر استقامت عارفوں کا مقام ہے، علم حقیقت لاہوت پر استقامت عاشقوں کی راہ ہے۔ ملکوت کی معرفت حاصل کرنا اہل بصیرت کا کام ہے، جن کی ہمت کم ہوتی ہے۔ وہ لوگ سچی زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رأیت ربی بعین ربی من قلبی آسانہ صورت۔ ترجمہ، میں نے اپنے رب کو اپنے رب کی آنکھ سے اپنے قلب میں آسن صورت میں دیکھا۔ لا الہ الا اللہ کی آتش سے اس مقام تک پہنچا جا سکتا ہے، اور وہی سچے مومنین ہے جو اس مقام تک پہنچے۔ اے عزیز، لا الہ سے مراد بتوں کو ترک کر کے ان کی نفی کرنا ہے، اور الا اللہ اسبات کا مرتبہ ہے، یعنی معرفت حق حاصل کر کے اقرار توحید کرنا۔ بے شک اللہ تعالی برحق ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔